جب تمہارے شوہر تمہارے گھر پہ آ جائیں تو پھر ان سے دنیا بھر کی فرمائشیں نہ کرو، ان کے سامنے لسٹ مت پیش کرو، پہلے ان کی خیریت معلوم کرو، پہلے ان سے مسکرا کر ملو۔ کریم نبی نے فرمایا جب دونوں میاں بیوی آپس میں مسکراتے ہیں تو ان پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ کہا پہلے ان کے حالات معلوم کرو۔ ایک بزرگ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا فرمائش کی تو بات کی ہے، پہلے خدا کا شکر اس بات پر ادا کر کے تیرا ثواب خیر و عافیت سے واپس آ جائے۔ کتنا بڑا جملہ بزرگ نے کہا اس بات پر فرمائش بعد میں، خواہش بعد میں، کیا لایا کیا نہیں لایا بعد میں، پہلے اس بات پر اللہ کا شکر ادا کر کہ اللہ نے خیر و عافیت کے ساتھ میں تیرے سہاگ کو تجھ سے ملا دیا، اس کے بعد جب موقع ملے تو فرمائشیں کر۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں حدیث پاک کی روشنی میں، پھر آئیے مصطفیٰ کریم کا پیارا مدینہ ہے۔ مدینہ منورہ میں ایک گھر ہے جسے حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ مصطفیٰ کریم کے صحابی ہیں، ان کی زوجہ ہیں جنہیں ام سلیم کہا جاتا ہے۔ ام سلیم یہ ایسی خاتون ہیں، ان کے شوہر بھی مصطفیٰ کریم کے صحابی ہیں، یہ خود بھی اللہ کے محبوب کی صحابیہ ہیں، اور ان کے بیٹے حضرت انس بن مالک بھی صحابی ہیں۔ بڑے جلیل القدر حضرت انس بن مالک صحابی ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ حضرت ابو طلحہ سے نہیں، یہ مالک سے ہیں جو آپ کے پہلے شوہر تھے۔ حضرت انس بن مالک یہ ایسے صحابی ہیں، اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں 10 سال تک انہوں نے غلامی کی۔ ایسی غلامی نہیں کہ آقا کھائے اور غلام بھوکا پڑے رہے، ارے میرے آقا کے در کی غلامی تو آج کی شہنشاہی سے ہزاروں درجہ بہتر ہے۔ مصطفیٰ کریم کے ظاہری دنیا سے وصال فرمانے کے بعد حضرت انس بن مالک سے پوچھا لوگوں نے، اے انس بن مالک تم 10 سال تک مصطفیٰ کریم کی خدمت میں رہے، بازار سے ان کے لیے سبزی لالا کے دیتے تھے، کبھی وضو کا پانی دیتے تھے، یہ بتاؤ تمہارے ساتھ میں مصطفیٰ کریم کا اخلاق کیسا تھا؟ اتنا سنا حضرت انس بن مالک رونے لگے، کہتے ہیں کہ 10 سال میں اتنے میں نے نبی کے کام نہیں کیے جتنے اللہ کے محبوب نے میرے کام کیے۔ یہ آقا اور غلامی کا رشتہ ہے۔ تو حضرت ام سلیم آپ کے شوہر حضرت ابو طلحہ یہ باہر چلے گئے کام کاج کے لیے، گھر پہ آپ کا ایک بیٹا تھا، اچانک اس کی طبیعت بگڑ گئی۔ آپ دیکھیے گا ماؤں نے کتنے عظیم کارنامے انجام دیے یار، بڑی قربانی پیش کی ماؤں نے۔ صحیح معنوں میں اگر ہمارے معاشرے کی مائیں سدھر جائیں، بہنیں سدھر جائیں، خواتین سدھر جائیں تو آج بھی انقلاب برپا ہو سکتا ہے۔ حضرات محترم، تو حضرت ام سلیم اپنے گھر پہ اکیلی ہے، آپ کے بیٹے کی طبیعت بگڑ گئی، اتنی زیادہ بگڑ گئی کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ اب حضرت ام سلیم نے شور شرابہ نہیں کیا، بال بھی نہیں نوچے، سر بھی نہیں پیٹا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا کہ جب تمہارے شوہر باہر سے تمہارے دروازے پر آئیں تو ان سے مسکرا کر ملا کرو، ان کی خیریت پوچھا کرو۔ تو انہوں نے شور شرابہ نہیں کیا، بال نہیں نوچے، سر بھی نہیں ٹھوکا پیٹا، بلکہ اپنے مردہ بچے کو ایک چادر میں لپیٹ کر ایک کوٹھری کے اندر بند کر کے تالا ڈال دیا۔ ادھر حضرت ابو طلحہ کے واپس آنے کا وقت ہو گیا، ام سلیم دروازے پہ بیٹھ جاتی ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہی گھر پہ آتے ہیں، ام سلیم مسکرا کر ان کا سواگت کرتی ہے۔ حضرت ابو طلحہ گھر، اچھا آج کی اگر عورت ہوتی تو سواگت کس بات کا، پورا محلہ دروازے پہ ہی بیٹھا ہوتا۔ شوہر کو 1 کلومیٹر دور سے پتا چل جاتا کہ کوئی حادثہ ہو گیا، بچے کے اوپر چاہے چادر پڑی ہوتی یا نہ پڑی ہوتی، ماں کے سر پہ چاہے چادر ہوتی یا نہ ہوتی، بال بکھرے ہوتے، آنکھیں پھٹی ہوتی، ایسا لگتا کہ بہت بڑی جنگ فتح کر کے آ رہی ہیں۔ میرے بھائی بچوں کا درد سب کو ہوتا ہے، بچے کا جنازہ ایک باپ کے کاندھے کے اوپر قیامت سے کم نہیں، مگر ہم ان اللہ مع الصابرین، اللہ نے ہمیں صبر کرنے والا بنایا، ہمیں صبر جیسی آیت اور وظیفہ عطا فرمایا۔ تو حضرت ام سلیم نے آپ کا سواگت کیا، سواگت کرنے کے بعد ایک لوٹے میں پانی پیش کیا۔ حضرت ابو طلحہ نے وضو کیا، مصلی بچھایا، نماز پڑھنا شروع کر دی۔ ادھر حضرت ام سلیم نے اپنے شوہر نامدار حضرت ابو طلحہ کے لیے گرم گرم روٹیاں بنائیں۔ جیسے ہی ابو طلحہ نماز سے فارغ ہوئے،
حضرت سلیم نے دسترخوان بچھا دیا. جب میں یہ پڑھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے ہمارے وقت کی ہزاروں مائیں حضرت سلیم کے قدموں کے اوپر قربان ہو جائیں. واہ رے سلیم، تیری ہمتوں اور جواں مردی کو سلام. آپ نے دسترخوان بچھا دیا، اپنے شوہر ابو طلحہ کو بٹھایا، گرم گرم روٹیاں بنائی. حضرت ابو طلحہ نے کھانا تناول فرمایا. اس کے بعد حضرت سلیم اٹھی. آپ کے گھر کے اندر میک اپ کے جو بھی طریقے اس زمانے میں رائج تھے، آپ نے اس طریقے سے میک اپ کیا، بناؤ سنوار کیا. سنگھار کرنے کے بعد اپنے شوہر ابو طلحہ کو لیا، ایک کمرے میں آ گئی. آنے کے بعد اب یہاں پر میری زبان حیا خاموش ہے، میں اشارے میں بات کروں گا. دونوں میاں بیوی ایک کمرے ہیں. کمرے میں پہنچنے کے بعد وظیفہ زوجیت ادا کرتے ہیں. اس کے بعد جب دونوں فارغ ہو جاتے ہیں، حضرت سلیم بیٹھ جاتی ہیں. حضرت ابو طلحہ آرام کر رہے ہیں. حضرت سلیم اپنے سردار سے عرض کرتی ہیں، اے میرے سردار، میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتی ہوں. ابو طلحہ نے کہا، کہیے کیا ہے؟ کہا، آپ اے ابو طلحہ، اے میرے سرتاج، آپ کس کی امانت ہیں؟ حضرت ابو طلحہ نے کہا، میں اللہ کی امانت ہوں. کہا، اگر اللہ آپ کو لے لے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب دیکھیے سلیم کہاں پہ لا رہی ہیں. کہا، اگر اللہ اپنی امانت جو آپ مجھے ملے ہیں اللہ کی طرف سے، جو اللہ کی امانت آپ ہیں، اگر اللہ آپ کو اپنی امانت کو واپس لے لے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں، تمہیں صبر کرنا چاہیے، اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے. کہا، میرے شوہر، میں کس کی امانت ہوں؟ کہا، تم بھی اللہ کی امانت ہو. کہا، اگر اللہ مجھے لے لے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ کہا، مجھے بھی شور شرابہ نہیں بلکہ صبر کرنا چاہیے. اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے، اس کا ہر کام حکمت سے خالی نہیں ہے. تو پھر کہا، اللہ پاک نے جو ہمیں ایک بیٹا دیا تھا وہ کس کی امانت ہے؟ کہا، وہ بھی اللہ کی امانت ہے. تو حضرت سلیم کہتی ہیں، تو پھر آج اللہ نے جو ہمیں بیٹے کی شکل میں ایک امانت دی تھی، آج اس نے وہ امانت واپس لے لی. اب کتنا بڑا جملہ ہے. کہا، وہ امانت واپس لے لی. جیسے ہی حضرت ابو طلحہ نے اتنا سنا، چارپائی سے اٹھ کر بیٹھ گئے. کہا، کیا کہہ رہی ہو؟ کہا، بیٹے کا انتقال ہو گیا. اب ایک باپ کے لیے بیٹے کا انتقال یہ قیامت سے کم نہیں. اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں. کہا، یہ تم نے کیا کیا؟ پہلے سے کیوں نہیں بتایا؟ تم نے مجھے وضو کرایا، کھانا کھلایا، وظیفہ زوجیت ادا کرایا، اس کے بعد کیوں بتایا؟ کہا، یہ آمنہ کے لال کا فرمان ہے کہ جب تمہارے شوہر تمہارے گھر پہ آ جائیں تو فرمائشوں کی لسٹ کو برسرے تاج رکھ دو. پہلے اس کو جنسی سکون پہنچاؤ، مسکرا کر اس سے ملو، اس کی خیر و عافیت کا شکریہ ادا کرو، اس کے بعد ساری لسٹ پیش کرو. کہا، یہ آمنہ کے لال کا فرمان ہے. اب رات ہو گئی تھی. اب رات جیسے کٹنا تھی ویسے کٹی. اب رات کیسے کٹ سکتی ہے؟ ایک باپ یہ ماں جان سکتی ہے. بچے کا جنازہ ہو تو پھر اس کے بعد جب صبح کی اذان ہوئی، حضرت سلیم نے کہا، اے میرے شوہر، جاؤ فجر کی نماز مصطفیٰ کریم کے پیچھے پڑھو اور اللہ کے محبوب کو سارا ماجرا جو رات میں ہوا سب بتانا. بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. میرے امام کہتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اللہ فرماتا ہے، وما ہوا بالغیب دنین. اللہ پاک غیب کی باتیں بتانے میں بخیل نہیں. اس نے اپنے محبوب کو غیب عطا فرمایا، یہ الگ بات ہے. اللہ کا غیب ذاتی ہے، مصطفیٰ کا غیب عطائی ہے. حضرت ابو طلحہ نماز فجر کے لیے پہنچے. اب ہمت نہیں ہوئی کہ اللہ کے محبوب سے عرض کریں. نماز فجر ادا فرما لی، نماز سے فارغ ہو گئے. مصطفیٰ کریم اٹھے اور اپنے حجرے کی طرف چلنا شروع کر دیا. پیچھے پیچھے حضرت ابو طلحہ ہیں، مگر ہمت نہیں ہو رہی کہ اللہ کے محبوب سے کہوں. ہمت کیسے ہو سکتی ہے؟ میرے امام کہتے ہیں، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جا نہیں بلکہ جسم میں جا نہیں. تو حضرت سلیم نے جو کارنامہ انجام دیا تھا بہت بڑا کارنامہ تھا. اس کے لیے وسیم بریلوی نے ایک شعر کہا تھا، اصولوں پر جو آ جائیں تو ٹکرانا ضروری ہے،
جو زندہ ہو تو پھر زندہ نظر آنا ضروری ہے. یہ وسیم بریلوی کا جو غزلیہ شعر ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس حدیث کو دیکھ کے انہوں نے یہ شعر فٹ کیا کہ اصولوں پر جو آ جائے تو ٹکرانا ضروری ہے، جو زندہ ہو تو پھر زندہ نظر آنا ضروری ہے. تھکے ہارے پرندے جب بسیرے کے لیے لوٹے، سلیقہ مند شاخوں کا لچک جانا. سلیقہ مند شاخوں کا، ایک اچھی عورت کا پھر مسکرا کے ملنا ضروری ہے. سلیقہ مند شاخوں کا لچک جانا ضروری ہے. کہا مصطفیٰ کریم سے جا کے بتانا، پر ہمت نہیں پڑ رہی. حضور علیہ السلام اپنے حجرے کے قریب بڑھ رہے ہیں، پیچھے پیچھے حضرت ابو طلحہ ہیں. جیسے ہی مصطفیٰ کریم حجرے کے قریب پہنچے، یوں واپس ہوئے، پلٹے، ارشاد فرمایا اے ابو طلحہ، رات تو نے اور تیری بیوی نے جو کام انجام دیا، اس سے اللہ بھی خوش ہے، اس کا محبوب بھی خوش ہے. اس سے اللہ بھی راضی ہے اور محبوب بھی راضی ہے. اور ایک مستعد جافدہ مصطفیٰ کریم نے بتایا، کہا اے ابو طلحہ، رات جو تیری بیوی نے تیرے ساتھ کیا، اللہ پاک نے اس کی برکت سے تیرے بیٹے کا جو انتقال ہوا، اس کا نعم البدل رات ہی اللہ پاک نے تیرے سلب اطہر سے تیری بیوی کے شکم اطہر میں نازل فرمایا. رات ہی اس کا نعم البدل تیری بیوی کے شکم میں بھیج دیا. یہ ہمارا رب ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم دونوں آپس میں ایک دوسرے کا لباس ہو. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا ہم